الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم آت منفقا خلقا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما الہی میری یہ تمنا ہے الہی میری یہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر تو توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں گرامی قدر احباب عظیم وقار اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ
آپ کو دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی نصیب فرمائے۔ یقین جانے آپ کی محبت کا ثمرہ اور بدلہ یہ میں تو صرف اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی صورت میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ اللہ اپنی جناب سے آپ سب کو آپ کی دلی خواہشات، تمناؤں اور بڑھ کے نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدقہ جاریہ اور ہماری روایات۔ بڑی اہم باتیں ہوں گی اور چند منٹ کی یہ باتیں ہوتی ہیں، تو اگر سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ عبادت 3 قسم کی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ یہ اتنی بڑی عمارت بنی ہے، لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، مقصد یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد کے دروازے گے۔ ایک آدمی بڑی عمارت بناتا ہے، اس میں وہ علاج کا بندوبست کر دیتا ہے، ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں، ہسپتال کے لوگ جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی بڑی عمارت بناتا ہے اور اس عمارت کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلے، لوگ اسے کالج کہہ دیتے ہیں، یونیورسٹی کہہ دیتے ہیں، اسکول کہہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو بھی بناتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی تخلیق کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے عبادت۔ اب جب انسان اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انسان کی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی نماز کے اندر عبادت کی ان اقسام کا ذکر نہیں کر لیتا۔ آخری تشہد ہے یا پہلا تشہد ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کی عبادتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ میری قولی، اللہ میری فعلی، اللہ میری مالی، تینوں قسم کی عبادت کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ اور عمومی طور پر پہلی جو عبادت ہے نا قولی، یہ تو ہر فرد کے اس پہ کام کر رہا ہے، ہر فرد، اگرچہ وہ خود عمل نہیں کرنا چاہتا مگر دائی وہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جام کی دکان پہ آپ چلے جائیں، ایسی یقین جانے وہ باتیں کرے گا کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی کہ مسجد میں خطیب تو اسی ہونا چاہیے۔
ایک دکاندار جس کا کام چینی بیچنا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے جس کا کام گاڑی چلانا ہے، اس کے ساتھ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اگر کہ اس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہوگا لیکن ٹچ کر کے دیکھیں اسے، اس کا لیول ذرا تھوڑا سا صرف بٹن دبائے، ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ پورا ماں خاموش ہو جائے گا، اور پھر بعد میں نا اپنی پرسنل مجلس میں جا کے کہے گا میں آج جناب کو مولوی چوک کرواتے تھے، مطلب کہ اتنا کام ہو رہا ہے، تبدیلی کیوں نہیں؟ عمل نہیں ہے۔ لیکن یہ عبادت جو ہے ثواب کیوں نہیں ملنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ثواب اس لیے نہیں ملنا کہ یہ ثواب کی نیت سے کر ہی نہیں رہا، یہ تو تنز و مزاح کی نیت سے کر رہا ہے، تنقید کی نیت سے کر رہا ہے۔ اگر یہی کام وہ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو عبادت ہے۔ دوسرا ہے فعلی عبادت، مثال کے طور پہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح، اس کے کان میں آواز پڑی کہ فلاح اور کامیابی کا آوازہ دیا جا رہا ہے، واہ ہوا آیا، شٹر بند دکان کا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں کہ اب میں خود خریدار بن کے جا رہا ہوں، کس کا؟ فلاح اور کامیابی کا۔ مسجد میں آیا، مسجد میں کام صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، یہ ہے فعلی عبادت۔ تیسری قسم کی، یہ جو دوسری قسم کی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ لوگ کرتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اور تیسری قسم کی عبادت ہے مالی، کہ اللہ نے مال دیا، اس مال کو اللہ کے راستے میں اور اس سے بڑی بات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے، کوئی آیا اس نے مانگا، اس نے دے دیا، اگر رضا اللہ کی دیا اللہ کے راستے میں پھر یہ ثواب ہے، اور اگر نیت یہ ہوئی کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، تو بیکار۔ اب ہم نے یہ تیسری قسم کی جو عبادت ہے اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صدقہ حضرت رسول اللہ نے اسی طرح فرمائی ہے، مثال کے طور پر ان قسم کے کام ایسے ہیں جو انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہے وہ تعلیم و تعلم کرتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، مطلب کسی سکول میں ٹیچر ہو گیا، اسلامیات کا پیریڈ ملا ہوا ہے، وہاں قرآن کی آیت پڑھا دیتا ہے، اردو کا پیریڈ ملا ہوا ہے، سبق تو اس کا کوئی اور ہے لیکن بچوں کی تربیت کر دیتا ہے، انگلش کا پیریڈ مل گیا ہے، صرف اپنے پیریڈ میں نہیں رہتا بلکہ ساتھ وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے اخلاقی، یہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔ یہ ہے قول، کہنے سے، تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے سے، وہ سیکھنا سکھانا کہاں سے ہوگا؟ زبان سے۔ دوسری قسم کی عبادت ہے اس کی فعل کی، اور یہاں بھی صدقہ جاریہ کا دوسرا طریقہ ہے فعل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ بچہ تھا، لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے جوانی میں آیا، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خوب صورت و سیرت بیوی عطا کی،
اور پھر اللہ نے اسے بیٹا بیٹی عطا کر دی. اب اس نے جو کیا اس کی وجہ سے فعل ہے نا، شادی ایک فعل ہے، ایک عمل ہے. اس عمل کے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کر دی. اس اولاد کو اچھے راستے پہ لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مدرسے بیٹا داخل کروا کے بھوکا مار رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں اسے اللہ کی رضا کے لیے دین کے کام میں وقف کرتا ہوں. لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں بھی زنا ہو وہ نظر نہیں آتا. پھر یہ کہتا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی گھر سے باہر جائے وہ نظر نہیں آتی. کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ کیا یہ صرف نہیں ہے؟ لہذا میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرواؤں، دنیا کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی عیشی تربیت کرتا ہے. ہاں ہر شعبے میں ہر فرد گندا نہیں ہوتا. یا تو بات گندے کسی آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ہمیں بھی عزت راز نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ جب ہمیں پھر ڈھک سے جاتے ہیں نا تو پھر آگے کہتے ہیں مولوی جی میرا تو مولوی تو دل چکیا. کہتے بھائی تو تجھے پاس لینڈ کی گیا. حیران کن بات ہے نا، جب ایک انگور ہی تیری پہنچ سے دور ہے، آج پہ پکڑنے کی ضرورت. مطلب ہے ترجمہ سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، آپ کی مسجد میں انتظام نہیں سیکھے. اب بات کسی اور طرف نہ نکل جائے. مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اچھے راستے پہ لگا دیا. وہ اچھے راستے پہ لگانا ایک فعل تھا. اس نے فعلی عبادت کی، اچھی کر دی تو جنت ہے، اگر نہ کر سکا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. تیسری قسم کی عبادت ہے وہی اللہ نے وسائل دیے تھے. بندہ آیا کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وسائل نہیں. یہ کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے وہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اللہ نے وسائل دیے، بچے پڑھ رہے تھے لیکن بارش ہوتی تھی، آسمان سے برسنے والا میگھ ان بچوں کی کتابوں میں بھی ٹپکتا تھا، ان بچوں کے جسم میں بھی ٹپکتا تھا. اس کے پاس وسائل تھے. اس نے ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کے خوبصورت بیٹھنے کا انتظام کر دیا. مسجد تھی. مثال کے طور پہ ہمارے استاد مکرم پروفیسر عبدالستار عامر صاحب کہا کرتے ہیں کہ میں جب 1986 میں جامعہ توحیدیہ میں آیا تھا تو اس وقت یہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں دھاگا سی، ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا مٹی کا، اور اس کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ گندم والی بوریاں استعمال کرتے تھے. مطلب وہ گیلی کر کے اوپر ڈال دیتے تو کہتے ہیں وہ کچی چھت. اور آج جامعہ توحیدیہ ایک مرکز ہے. یہ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، اللہ کی رحمت، خطیب کی محنت، لوگوں کا تعاون. اب یہ تینوں قسم کی عبادتیں اور تینوں قسم کے صدقہ جاریہ کے طریقے سوچنا ہم کہ ہم ہر کوئی محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے. سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے صدقہ جاریہ کے ان تین طریقوں میں سے کسی طریقے کو اپنایا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچ رہے پانی کا پانی دور کا دور ہو جائے. دیکھیں نا، پہلا ہم نے کیا سیکھا کہ تعلیم و تعلم وہ تھا کہ اس نے اپنی اپنے پاس پڑھنے والوں کی اچھی تربیت کر دی. تو اب آپ اندازہ کریں، جو میں 2-3 بار جگہ پہ سنا چکا ہوں، ادھر بھی شاید پہلے میں نے ذکر کیا ہوں کہ بچہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آیا کرتا تھا. یہ ہماری مسجد کی بات ہے. لیکن جہاں ہم نے اسے سکول داخل کروایا ہوا ہے، سکول والے ٹیچر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا. جب سے سکول لگے ہیں، چھٹی ہو بھی جائے سکول سے، بچہ مسجد میں 1:30
منٹ پہ جماعت ہے 20 منٹ سے پہلے نہیں آتا. کیوں؟ کہ ہم نے اس کی اخلاقی تربیت جہاں سے ہونی تھی وہ مسجد کا رستہ بند کر دیا. سکول کا رستہ جس پہ ہمیں اعتماد تھا وہ کھول دیا. اب سکول والے کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھتا بھائی، وہ تیرے پیپر ہیں. مولوی صاحب مطلب وہ پیپروں میں جا کے کوئی جادو کے ساتھ وہ اس کے پیپر کینسل کروائیں گے. تو تصور بن گیا ہے میں کتابی نہیں پڑھ سکتا میرے پیپر. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ماں جی نے بازار کا کوئی کام کہا ہو اور بیٹا کہے ماں جی نہیں پیپر میں نہیں جاؤں گا. بلکہ یہ اچھا والا کئی بچوں کا تصور ہے، حالانکہ یہ بھی مطلب کے لیے آنا بھی مناسب نہیں ہے. کئی بچے پیپر ہوں تو مسجد میں آ جاتے ہیں. ایسا مطلب دین دوری کا ہر طرف جال بچھ گیا ہے کہ اتنا ہم نے اسے غلط نام سمجھ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ مسجد میں مسجد والے کے قریب بیٹھنے کو نہیں. اس میں مجھے ہمارا بھی کچھ ہوا ہے. میں اپنی جو شعبے کی غلطیاں ہیں انہیں مطلب یہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غلط بھی صحیح ہے، لیکن اتنا بھی غلط نہیں کہ بندہ دین سے اتنا دور ہو جائے. تو اب دیکھ لیں ذرا یہ پہلا صدقہ جاریہ کا طریقہ ہمارا اس میں کتنا عمل ہے. مطلب کہ ہمارے گھر میں ٹیوشن جو اسکول کی چلتی ہے نا، گھر میں آپ ٹیچر صاحب پڑھائیں تو 7-8 ہزار روپے نیچے نہیں کوئی آتا. تو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں مسجد میں پڑھانے والے مولوی صاحب کے لیے کتنے پیسے جاتے ہیں کہ میرے بچے کی تربیت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، عملی ہمارا کوئی بھی اقدام نہیں ہے. یہ پہلے صدقہ جاریہ جو اس نے سیکھنا سکھانا تعلم کا جو سلسلہ تھا، جس سے تربیت ہونا تھی، جس نے اس کی زندگی کو بہتر کرنا تھا، وہ ختم. اب دوسری اولاد ہو گئی، بچہ ہوا ہے. اب جی ماں کو بڑا شوق ہے، جب بولتا نہیں نا چھوٹا سا ہوتا ہے تو میٹھی باتیں کرتا ہے، تو تیتلی زبان ہے بڑی میٹھی. تو ماں کہتی ہے بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب گود میں اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، گود سے نکلا اس نے تصور مانگا ماں سے وہی جو اس نے گود سے لیا تھا. اب ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تم بچے ہو لہذا میں سے جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اسی میں ماں باپ دونوں مل کے بچے کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے ہمارے بچے کے بگڑنے کی بنیادی وجہ کہ زید کے پاپا ابھی سے سونے دے، فجر میں ساتھ نہ لے کے جائیں. ابھی یہ بچہ ہے، بچی نے جناب صرف یوں سمجھے کہ ایک بنیاد پہنی ہوئی ہے اور شرٹ بھی مکمل نہیں. ماں کہتی ہے ابھی بچی ہے، ابھی اسے چھوڑ دیں. جمعہ کے دن لے جانے کے لیے کچھ دن گزرتے ہیں، پھر ابا جی کا بھی مائنڈ بدل جاتا ہے. اب ماں اپنی جان چھپانے کے لیے کہتی ہے جاؤ ابو کے ساتھ مسجد. تو ابو جی آگے پتہ کیا کہتے تھے؟ مسجد جا کے شور کرے گا لہذا کار ہی رکھ. اب دونوں طرف سے ماں نے کہا کوئی بات نہیں بچہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ شور کرے گا مسجد میں لوگ باتیں کریں گے. تصور ایسا نہ ہوا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد میں نمازیوں کی لائنیں کیوں نہیں لگ رہی. کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. سوچنے والی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں جی وہ 5 بابے فوت ہوئے نے تے مسجد جو ادھی صاحب نمازیاں نہیں کٹ گئی تے مولوی جی لگتا تھوڑے بیان جیسا نہیں ہے. لگتا ہے آپ محنت نہیں کرتے. میری محنت تو اتنی ہے، مطلب ابا جی کی بات کرنے والے کی محنت اتنی ہے کہ اپنے گھر میں اپنی چارپائی کے اوپر اپنے ساتھ سوئے ہوئے 13 سال کے بچے کو اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا. جو بیچارہ دروازوں پہ دستکیں دیتا ہے کہ آ جاؤ بھائی مسجد، وہ تسی کیتے ہی کریں. 10 سال ہو گئے مولوی جی سبھا کے دو ہی نہیں ہے تواڈے اندر نہیں پتا. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ دوسرا جو صدقہ جاریہ کا طریقہ ہے
اسے بھی ہم نے استعمال نہیں کیا اپنے لیے. بچہ نمازی نہیں بن سکا. بڑی معذرت کے ساتھ باتیں آج کی آپ اندازہ کریں کہ یہ بیان شروع ہونے سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا وہ بیان ہونا ہے. اتفاق کے نمبر ایسا ہوا ہے آج کہ وہ بیان وہ موضوع میں نے خود لکھا ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور بات تھی. وہ اتفاق سے عصر کی نماز میں نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ وہ موضوع میں کچھ اور تیار کر رہا ہوں، لیکن بات کچھ اور. وہ میں نے اشتہار دیکھا تو اس کے اوپر یہ باتیں لکھی ہوئی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلا بھی نہیں کر سکا، مدرسے میں نہیں بھیجا. وہ بچہ چھوٹا ہے جی، مولوی جی مسیطے کرنا گے، وہ پتہ نہیں مولوی کی کرن گے تو سکول والے نے سپرد کر کے آؤ کہ جو مرضی کرو. کتنا انگریز نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے. بچہ 13 سال کا مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں ڈالتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ اگر کسی نے بچہ مسجد میں بھیج دیا ہے نا پڑھنے کے لیے، آپ اسے کہیں گے نا جی اسے اب رات ادھر ہی رکھیں، تو فوراً حالات نہیں کی. اور افسوس کے ساتھ بچی اپنے گھر میں 26 سال کی کر کے ہاسٹل میں چھوڑ آتا ہے. یہ اسی کی غلط ہے. کون پوچھے گا ہمیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ماں بھی کہہ دیتی ہے کون پھر جویریہ دے پاپا اے اڑتیاں گاڑی رہ گئی ہیں، انہیں مجرا کھانے میں چھوڑ کے آؤ. مسجد میں آنا ہو تو ابا جی کہہ دیتے ہیں اور نہیں وہی تو نہیں کڑیاں نے مسیطیں جانتا. تو بازار میں جانا ہونا میں نے دیکھا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ چھڑنی ہوں تیری پسند پرانی ہو گئی ہے، دھیاں نو ویکھا دے. خود بیچتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. ایک ہفتے میں 3 بچیاں ایک شہر سے اپنے گھر سے جا کے غیر محرم کی دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور. غلط دل بدارس ادھر رات نہیں رکھنا. یہ ہے دوسری قسم کا صدقہ جاریہ. اس میں ہمارا کتنا عمل ہے؟ نمبر 3 ہے وہ صدقہ جاریہ کہ عالی جناب مدرسے کی چھت ڈلنے والی ہے، لہذا تعاون فرمائیں، ہم نے وہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. تو جواب پتہ کیا ہے؟ نہیں جی میں دے دے کے دیکھا ہے لیکن مزہ نہیں آیا. اچھا آپ کہاں دینا ہے؟ مثال کے طور پہ 2 بندے زیادہ سیانے بیٹھ گئے جن کے پاس پیسے ہیں اور کیا کیا زکوٰۃ کے پیسوں کی ایک ڈسپنسری کھول دی. اب زکوٰۃ والے پیسوں کی ڈسپنسری کھول کے حضرت صاحب اپنا ٹیکس بچا رہے ہیں. ٹیکس والے آتے ہیں اور انہیں کہتا ہے کہ ابھی کوئی یہ ڈسپنسری چل رہی ہے اسی نے فلائی کام ہی کر رہے ہیں. اب 1 لاکھ اس نے ادھر خرچ کر رہا اور 2 لاکھ کا ٹیکس بھی معاف کروائے گا اور آتے سال 4 بندوں کو ساتھ کیش کرے گا. یہ تو انہوں پتا ہے پورا سال ڈسپنسری چل رہی ہے زیادہ تعاون کرنا. اب وہ جو جس کے پاس پہلے ہی تھا اس کی کرپشن اسے نظر نہیں آتی اور مسجد والے مولوی صاحب نے اگر وہ لیٹر ڈلواتے ہوئے وہ ڈبہ مٹھائی کا بھی لے آیا نا کہ اے کتوں آیا جی یہ واسطے نہیں سن دیتے. کتاب چھپوانی ہے تعاون کر دیں تو انہوں پتہ ہے پورا سال چلنا ہونا ہے. تو اپنی چدراہٹ کے لیے کوئی آ گیا کہ وہ بھی سندس فاؤنڈیشن کراچی ہے، شوکت خانم کراچی ہے، اپنے محلے کا غریب بھوک سے مرا ہے اور یہ اپنی زکوٰۃ ادھر جمع کروا رہے.
توڑ دیا ہے زکات کو، اسلام کے تصور کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا تھا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر، اب خرچ توفیق اللہ نے دے دی، خرچ کرنے لگا ہے، توڑ دے گا 2000 زید کو، 2000 بکر کو، 2000 علی کو، 2000 عمر کو، 2000 ابو بکر کو۔ اب یہ بھیک مانگنے والے بن گئے۔ اگلا سال آیا، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پچھلے سال ہم نے فلاں سے 2000 لیا تھا۔ وہ آتے ہیں بڑے احترام سے عرض کرتے ہیں کہ جناب پچھلے سال 2000 لے کے گئے تھے، آپ نے دیا تھا، آپ کی مہربانی، لہٰذا اس دفعہ پھر دیں۔ اسلام کا تصور یہ تھا کہ مانگتے بناؤ، اسلام کا تصور یہ تھا کہ تیری 2 لاکھ بنتی ہے، بیت المال میں جمع کروا۔ بیت المال سے وہ جو بیت المال کو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ کسی کی ضرورت کو دیکھیں کہ اس کے پاس کاروبار نہیں، 3 بندوں کی زکوٰۃ کو جمع کر کے 7 لاکھ میں کسی کو کاروبار ڈال کے دیا جائے، آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے۔ کبھی ایسا اب زکوٰۃ کے پیسوں کی افطاریاں، دینی زکوٰۃ ہے لیکن افطاری کروائی گا، تو تصور ہی بدل دیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں تھی۔ پھر اگر اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اس سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، سال بعد حساب کرنا ہونا زکوٰۃ کا۔ آج یہ بھائی میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک دنیا کا بندہ ہے، مجھے خود کہتا ہے کہ آپ صاحب جمعے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی بات کا دل میں اثر پڑا ہے، اب مجھے خیال آیا ہے کہ میرے پاس تو اتنی رقم اتنی دیر سے موجود ہے، تو میں نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی، تو لہذا مجھے زکوٰۃ کا مسئلہ، میں نے مسئلہ سمجھایا تو مجھے کہنے لگا میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر فلاں بندے کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے، وہ سارے مل کے اگر زکوٰۃ دیں پھر تو کوئی بندہ غریب رہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب زکوٰۃ دے دیا نا، تو سال بعد اس کے پاس کوئی چلا گیا کہ میرے ساتھ پھر تعاون کرتے ہیں، مسجد میں ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے، وہ لگوانی ہے، تو کہہ دے گا وہ تم تعاون کر دیتا ہے کہ دن رو دیا کی کیتا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے جو 7000 دیا پیسے کی روپیہ سے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگ قبرستان میں زکوٰۃ کے پیسے، اپنے مرنے کے لیے 5 فٹ جگہ دینے کے لیے کوئی 20,000 روپیہ چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے قبرستان کی جگہ خریدی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں بندے بھوکے مر رہے ہیں۔ کیوں نہ مرے بھائی؟ زکوٰۃ اپنے مصرف پہ نہیں لگی۔ یہ جو تو نے ٹوٹی لگوائی ہے، یہ جو تو نے پنکھا لگوانا ہے، یہ جو تو نے مسجد بنوانی ہے، میرے بھائی یہ اس میں سے خرچ کر، جو کہتا ہے نا بڑے مزے کے ساتھ کہ ایس میرے حمدہ سوال آ گیا، کہتے ہیں بڑی وجہ تو یہ نہیں ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگے۔ یہ کیا ہے کہ 20,000 روپیہ منتھلی کماتا تھا، اس دفعہ ماشاءاللہ 30 ہوا ہے، 5,000 مسجد میں دوں گا۔ میرا رب کہتا ہے تو ایسا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر، آج 25 تھا، رہی زندگی اگلے منتھ 50 کر دوں گا، جذبہ یہ رکھ کہ یہ 5 مسجد کا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ 3 طریقے، اور پھر رہی صحیح کسر ہم مولویوں نے نکال دی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی بندے زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کے سال کو تو مر جانا ہے، تو وہ ختم بھی 7 بھی ہے، 40 بھی ہے، وہ برشی بھی ہے، اور بھی کل بھی ہے، تو پھر وہ مطلب کہاں سے آئیں گے؟ زیادہ یہی چلے گا۔
یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے کسی کو، اور اس میں بھی دونوں طرفوں سے قصور ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں، وہ زکات تو ختم پہ لگا دیں 7 لاکھ مثال کے طور پہ، اتنا بڑا ختم ماشاء اللہ، اتنے پیسے لگا دیے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جی اللہ کے راج سے خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کیتا کیے میرے بھائی، زکات والے آ جائیں زکات دے دیں تو پوچھے گا وہ کرتی ہے میں کہاں کی ہے، یہ نہیں بتائے گا۔ اب رہتی ہوئی کسر وہ بینک والوں نے نکال لی ہے، پہلے کوئی نہیں دیتا، وہ بینک والے بھی کاٹ لیتے ہیں، پھر اس کو بیچارے کو ادھر بھی دینا پڑتے ہیں، اور یہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ کے 3 طریقے، نمبر 1 یاد کر لیں کہ ہم نے جہاں کہیں بھی بیٹھنا ہے کسی کو اچھی بات بتانی ہے، کسی کو، تو ضروری نہیں کہ جناب اچھی بات بتانے کے لیے محمدی مسجد کا خطیب ہو یا اقصی مسجد کا امام ہو یا مکی مسجد میں مدرس لگا ہو یا جناب وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہو۔ اچھی بات بتانے کے لیے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کسی دن چنئی بنا کے کھلا دے اور ان کو ایک اچھی بات سکھا دے، جب تک اس بات پہ عمل ہوتا رہے گا تجھے دے دیتے رہے۔ پھر ہے وہ اپنے گھر کی اولاد آ گئی ہے، جس طرح محنت کرتا ہے نا، سکول جاؤ، کالج جاؤ، ٹیوشن جاؤ، ماں جی کو فکر ہوتی ہے پتر تو کل بھی ٹیوشن نہیں سے گیا، کبھی ماں جی کو بھی فکر ہوئی ہے کہ پتر تو ہفتہ ہو گیا مسیح نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کی قسم ہمارے پیٹوں میں ایسے موجود ہے جنہیں عید کی نماز میسر نہیں آتی، عید کی نماز کبھی ماں جی نے کیا روکے، اگر نہیں مانتا تو تاج رات میں آئی ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے، میرے اللہ کون سا جرم میں نے کر دیا کہ میرے بیٹے کو عید کی نماز بھی میسر نہیں، اللہ کیا کر بیٹھی میں، میری بیٹھی گھر میں بیٹھ کے روزہ نہیں رکھ سکی، کیا صدف کمایا میں نے اپنی زندگی کے اندر، میرے اللہ میری بیٹی گھر میں ہے، موبائل چلانے کے لیے اس کے پاس گھنٹوں موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ موجود نہیں، کیوں موجود نہیں بلا؟ ماں خود کہتی ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں ڈرامہ لگے گا، ابو بکر کے پاپا فون مجھے دے دیں۔ جب دن کو بیٹی اپنی ماں کو اس حالت و کیفیت میں دیکھتی ہے، رات کی تاریکی میں تجھ سے چھپ کے وہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب رات کی تاریکی میں وہ کرتی ہے ماں ڈانٹتی ہے، بیٹی پھر آگے سے زبان چلا کے کہتی ہے ماں جی خود دیکھیں کوئی حرج نہیں، میں دیکھوں تو حرج بن جاتا ہے، مجھے گھر سے نکال تو میں نہیں کرتی۔ لڑائیوں کا سبب یہ نہیں ہے ابا جی خود سگریٹ پیتے ہیں، بیٹا پینے لگے تو شرم ہی نہیں آتی، پھر آگے سے اگر وہ کہہ دے کہ ابا جی آپ خود پیتے ہیں تو اولادیں بدتمیز ہو گئی ہیں، حیا ہی نہیں رہی ہے، خود کبھی مسجد آئے نہیں، تمنا یہ ہے مولوی جی دعا کرو اولاد نیک ہو جائے، اولادیں ان کی نیک ہوتی ہیں جو خود ابو بکر صدیق ہوتی ہیں، جب باپ فاروق ہو تو اس وقت اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، عبداللہ بن عمر نے اسے مسئلہ بتایا اور وہ بندہ کہنے لگا تیرے باپ کی رائے تو یہ ہے، تو نے مسئلہ یہ بیان کر دی ہے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ میرے باپ کی رائے تھتکا دی جائے گی، حضرت رسول اللہ کی رائے کو قبول کیا جائے گا، پھر اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ واقعہ میں نے سنایا، علی کی اولاد جیسا بننا آسان نہیں، ماں گھر سے سبق دے کہ بیٹا وہ 3 ہی روٹیاں 3 مانگنے والے آ گئے انہیں دے دی، خود پھر نہیں کھائی، یہ تھا نا صدقہ۔ تو کوئی ہمارے جیسی ماں ہوتی اس نے پتا کیا کرنا تھا، جائے کو مانگ لو، میں تے پترو وہی پکانا ہے نا جو تہاڈے پیو نے لیا کے دینا ہے،
کیا لا کے دیا باپ نے؟ میں کیا بتاؤں؟ 10 روپے خرچ، جیب خرچ بچے کو نہ ملے 2 دن ماں، میں نے دیکھے ایسے گھر کہ باپ گھر کے دروازے میں داخل بعد میں ہوتا ہے، مائیں کہتی ہیں جا بیٹوں مانگ جا کے، تو پھر کیا سمجھتی ہیں کہ بیٹے حضرت حسین جیسے پیدا ہو؟ پھر تصور کیا ہے کہ بیٹا عبداللہ بن عمر جیسا پیدا ہو؟ پھر خواہش کرتی ہے کہ محمد بن قاسم پیدا ہو؟ پھر بیٹا محمد بن قاسم نہیں، پھر جب یہ جوانی سے پہلے اسے پوچھ سوال کرو، بچے ہوش نہیں ہے ابھی، پوچھے کیا بننا ہے تو کہہ دیتے ہیں شاہ رخ خان بننا ہے۔ کیوں یہ تصور ملا؟ یہ گھر میں ماں دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹا آج بھی ایسے بیٹے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں یہ سفیر سعودیہ کے ہمارے ادھر اسلام آباد میں اپنی بیوی بچوں کو ادھر لے کے آئے ہیں، بیٹے کو پیرس پہ لے کے گیا ہے باپ، ایک مال بڑے سینٹر پہ، اس بیٹے نے سامنے آتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کے اپنا رستہ بدل لیا ہے۔ اس طرف آ رہی ہیں عورتیں، اس لڑکے نے منہ اس طرف کر لیا، عورتیں اس طرف ہوئی، اس لڑکے نے منہ اس طرف کر لیا۔ یہ گھر کی تربیت بتلاتی ہے۔ اس لیے یہ دوسرا صدقہ جاریہ کا جو طریقہ ہے اس پر غور کریں، کہاں کمی ہے اس کی اصلاح کریں۔ تیسرا اور آخری طریقہ وہی جو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا، اسے صحیح استعمال کریں۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے پاس زکوٰۃ سے ہٹ کر دینے کے لیے بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو مؤذن کو بھی پیسے دیا کرتے تھے۔ اب تو سال بعد مولوی صاحب کو ایک سوٹ دینا ہے، دل جائے تو وہ بھی زکوٰۃ کی پیسہ ہوگا۔ اور میں تو پڑھ رہا تھا کہ ایک ساتھی نے لکھا ہوا تھا مولوی صاحب کو مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب بیچاروں کو بھی 3,000 5,000 15,000 تنخواہ ہے، وہ اگر سال بعد بھی کوئی مٹھی میں 1,000 دے جائے نا تو مولوی صاحب کو سارا سال نہیں کھولتا، اتنے نیک ہیں ہم۔ حضرت رسول اللہ بلال حبشی کے ہاتھ میں بھی پیسے دے کے جائے کہ یار بلال تو ساڑھے واسطے ادانا کہنا ہے۔ مؤذن تھے، امام نہیں۔ حضرت رسول اللہ اماموں کے لیے جوبے بھیجتے تھے کہ امام بیٹھا ہو، پتہ چلے کہ کوئی امام بیٹھا ہوگا۔ اب مولوی کو اچھا سوٹ پہنے دیکھ لے تو ساتھ ہی جناب میٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، لگتا ہے پیسے زیادہ نہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، خرچ کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں جگہ میں شور و غل بڑا ہے، کام بڑا ہو رہا ہے جی، کیا ٹولا بڑا پہ ہے، نہیں، مستحق تک پہنچے۔ اگر مستحق تک پہنچ کے آپ نہیں دیتے اس کا دل ٹوٹے گا، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ بھاجی کا ایڈا وقت میں ہے۔ آپ اندازہ کریں، اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، میں نے بتایا کہ اس بھائی کے مال پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ساتھ ہی ایک بندہ بول کے کہتا ہے لگ دی ہے جی، لگ دی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مولوی جی آؤں والی گل ہے، آؤں دیو۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ اس نے استحقاق مجروح کیا ہے، حق تھا نا جس کا، اس کو مجروح کیا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر صرف یہی نہ سمجھیں کہ میں پیسے والا ہوں، میرا بیٹا مولوی نہیں بن سکتا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا مولوی، حضرت عمر بن خطاب بیٹا مولوی، حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹا مولوی، حضرت علی المرتضیٰ بیٹا نہیں بیٹے مولوی۔ تو بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حاکم بنے نا، اللہ کا ڈر اتنا موجود تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک رات مدینہ کی ایک سائڈ پہ
ایک عورت کے گھر میں گیا جو نبی تھی، اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، اور بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ خلیفہ المسلمین کبھی میرے جھونپڑی میں بھی آئے گا نا، دیکھ نہیں نہ سکتی تھی۔ تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں وہاں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ کیا خلیفہ المسلمین کو اس بوڑھی اماں کی فکر ہے۔ اللہ کی قسم عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں رات کو بیٹھا، رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا جس نے اپنی اس بوڑھی ماں کے لیے اپنے گھر سے سالن کھانا بنوا کے لائے ہیں، لا کے نا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اماں جی کو کھلاتے ہیں، اماں جی کو پانی پلاتے ہیں، اماں جی کا بستر کرتے ہیں، اماں جی کے لیے پانی بھر کے لا کے رکھتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا نا آدمی جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، ماں پھر کہتی ہے کہ اللہ جس طرح یہ نوجوان میری خدمت کرتا ہے کاش خلیفہ المسلمین کو بھی میری فکر ہو۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں رہ نہ سکا، میں بھاگ کے جا کے ماں کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا ماں چپ کر جا، تیری دلیل پہ آگے جو تجھے کھلا رہا تھا، جو تجھے پلا رہا تھا، اس کا نام خلیفہ المسلمین ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کب لوگ پیدا ہوئے تھے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ جو صدقہ جاریہ کی تعلیم و تعلم اچھا، گھروں میں اولادوں کی تربیت اچھی، پھر جب مال اللہ نے دیا اس مال کو تقسیم کار کے طریقے اچھے، پھر حاکم ایسے لوگ بنے، دنیا بدل کے رکھ دی کہ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں رات کی تاریکی میں اگر کسی کے گھر سے کھلے دروازے کے اندر ایک سوئی بھی گم ہو جائے ذمہ دار عمر بن عبدالعزیز ہے۔ عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا ذمہ دار عمر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے یارو میری تنخواہ بھی اتنی کر دو جتنی تنخواہ مزدور کی ہے، کیوں کہ مجھے احساس کے مزدور دن کیسے گزارتا ہے۔ اور جس دن اللہ اکبر حضرت عمر ابن خطاب فوت ہوئے نا تو بیٹی کہنے لگی ابا جی کچھ بھی نہیں بنایا آپ نے۔ اللہ اکبر عمر کہنے لگے پتر آخرت بنا رہی ہو اے بڑی ہے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کے جب موت کا وقت قریب آیا نا تو بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو پتہ کیا کہتے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے 2 مکان نہیں چھوڑ کے گیا، دل میں کبھی خیال نہ لانا۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی کیا خیال ہے؟ بیٹو مکان تو تمہیں نہیں دے سکا لیکن یاد رکھو لوگ یاد کریں گے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دی ہے، خود تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندہ دیکھ کر انہیں سکون نہیں آتا، اس کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آئیے اگر ہم یہ معاشرہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تعلیم کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، صدقہ جاریہ کی پہلی صورت، پھر ہمیں اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا دوسری صورت، پھر ہمیں اپنے مال کو بھی صحیح تقسیم کرنا ہوگا تیسری صورت۔ اگر یہ تینوں صورتیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ بندہ خود کہہ گیا کہ سارے زکوٰۃ دے بندہ بھوکا کوئی نہیں مر سکتا، تو پھر انشاءاللہ اگر سارے بندے ان 3 طریقوں پہ عمل کر لیں تو اللہ کے فضل سے معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن رہے۔ اللہ اس کی توفیق فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ آپ نے سنا ہے، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھی لگی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اگر کوئی میں بات کا معاشرتی بات کرتا ہوں نا تو اس کا مطلب کسی کو ٹچکر کرنا نہیں ہوتا، معاشرے کی طرف حقیقت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ ہم محسوس کر جاتے ہیں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ منو گل لائی سے کسی کو بات لگانے کا استاد نے سمجھایا تھا کہ وہ دن بیٹا خطابت کا آخری دن رکھنا جس دن مسئلہ کسی کو لگا دینا بیان کرنا۔ ہمیشہ وہ میں نے پڑھا ہے حضرت رسول اللہ کا فرمان، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو واز کرنے والا ہوتا ہے نا، بیان کرنے والا والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک والد
اپنی اولاد کے لیے برا نہیں نہ سوچ سکتا، اس طرح ایک واعظ خطیب کا بات کرنے والا وہ بھی اپنے سامنے والوں کا برا نہیں سوچ سکتا، اس کے ذہن میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ جب خیر ہوتی ہے تو پھر باتیں ذرا تلخ بھی ہوتی ہیں، تو تلخ باتیں سن کر جو اصلاح کر لیتے ہیں وہ اپنے لیے خیر کے فیصلے سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی ہم جو ہے وہ